ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پر ساری رات شراب نوشی کرتے رہنا، لوگوں کی دل آزاری کرتے رہنا، حرام کام کرتے رہنا، اور یہ پھر کہنا کہ حضور والا یہ سال ہم پر بہت بھاری رہا ہے، اس سال سیلاب بھی بہت آیا، اس سال تنگی بھی پیسوں میں بہت رہی، اس سال کاروبار میں بھی بڑا نقصان رہا۔ تو میں کہتا ہوں حضور والا آپ نے اپنے سال کی ابتدا کون سے اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کی تھی؟ اگر آپ سال کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرتے، درود خوانی سے کرتے، قرآن پڑھ کے کرتے، نوافل پڑھ کے کرتے، اللہ کا ذکر کر کے کرتے، تو خدا کی قسم سارے سال آپ تنگی سے محفوظ رہتے، اور پھر اللہ آپ پر رحمت الگ برسا رہا ہوتا، مال میں برکت الگ عطا فرما رہا ہوتا۔ لیکن کیا کہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کا نام لے کر ساری رات عیاشی کرنا، ساری رات شراب نوشی کرنا، ساری رات حرام کاری کرنا، لوگوں کی دل آزاری کرنا، نہ جانے کتنے لوگوں کا جانی و مالی نقصان کرنا، آتش بازی کے ذریعے لوگوں کا جانی و مالی نقصان کرنا، تو حضور والا مجھے یہ بیان فرمائے نا، یہ کون سا دین اسلام ہے؟ اور صرف یہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ اتنے جری ہوتے ہیں، اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ ایک تو ساری رات گناہ کرتے ہیں ہیپی نیو ایئر نائٹ کا نام لے کر کہ آج بڑی رات ہے، آج سال کی ابتدا کی رات ہے، تو آج ہمیں نہ روکا جائے۔ اولاً تو گناہ ہو گیا ہے، پھر دوسرا صبح کے وقت جب اپنے یاروں میں، اپنے احباب میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ گزشتہ رات تیرے بھائی نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، اتنی شرابیں پی ہیں میں نے، اتنی حرام کاریاں کی ہیں، اتنی میں نے آتش بازیاں کی ہیں۔ تو میں ان لوگوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں حضور والا، کل بروز قیامت بخشش نہیں ہونی ایسے لوگوں کی کہ جو ایک تو رات کی ابتدا اور رات بھر گناہ کرتے رہیں، اور پھر دوبارہ صبح ہو کر اپنے گناہوں پر فخر محسوس کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اظہار لوگوں میں کرتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے 6069، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لے کر کے آئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے آقا نے فرمایا، کل امتی معافن، ہر امتی کی معافی ہے، الا المہاجرین، مگر وہ شخص کے جو اپنے گناہوں پر فخر کرے۔ محشی نے حاشیے کے اندر اس کی مہاجر کی وضاحت کی ہے کہ مہاجرین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہ جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا اظہار کر رہا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہر امتی کو معاف کرے گا، لیکن ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں وَأَنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ساری رات گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ثم یصبحو، صبح کی تو وقد سترہ اللہ، اللہ نے ان کے گناہوں پر پردہ رکھا، ساری رات اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا۔ اور اب وہ بندہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، اب وہ بندہ جب اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپا لیا، آپ نے ہیپی نیو ایئر نائٹ کیا گناہ کیے، میرے رب نے چھپا لیا ہے، یہ اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی ہے، اللہ نے چھپایا نا۔ لیکن اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ قَضَا وَقَضَا، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ لوگوں کو جا کے صبح بتاتا ہے کیا کہ میں نے اس طرح سے عمل کیا، میں نے یہ والا گناہ کیا، میں نے یہ والا گناہ کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ او قد بات یسترہ ربہ، اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو ساری رات چھپائے رکھا، مگر بندہ پھر بھی صبح ہو کر اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اپنے گناہوں میں لوگوں کو میں بیان کرتا رہا کہ میں نے گزشتہ رات کون کون سے کبائر والے گناہ کیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تمام امتیوں کو معاف کرے گا، لیکن ایسے بندوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرا عزیز دوستو، اولاً تو آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ نے ہیپی نیو ایئر کے نائٹ پر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ میں کہا ہیپی نیو ایئر نائٹ تو ان کے لیے ہیپی ہوتی ہے کہ جو ساری رات نوافل پڑھیں، خدا کی قسم وہ نائٹ ہیپی ان کے لیے ہوتی ہے، اس سال کی رات ان کے لیے ہیپی ہے کہ جو قرآن کی تلاوتیں کریں، ذکر الہی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان کے لیے ہیپی ہے نئے سال کی رات۔ لیکن وہ لوگ کہ جو شراب اور زنا کاری کرتے رہیں، لوگوں کے اندر حرام کام عام کرتے رہیں، خود بھی حرام کر رہے ہوں، لوگوں سے بھی حرام کام کروا رہے ہوں، لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ رات ہیپی نہیں ہوتی۔ یہ رات ان کے لیے جہنم میں جانے کا کل بروز قیامت سبب ضرور بن سکتی ہے، لیکن ہیپی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس رات کو ہیپی بنانا ہے تو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں حضور والا، آپ آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو عام کریں، اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، محفل غوثیہ کریں، محفل میلاد کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں،
اللہ کے اولیاء کا ذکر کریں، رات بھر ذکر و اذکار کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ پر کیسی رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ بندہ اگر پورے سال چاہتا ہے نا کہ مجھ پر رحمتیں برستے رہیں، اللہ کی برکتوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، عنایتوں کی بارشوں کا نزول مجھ پر ہوتا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رات کو اصلی میں ہیپی بنائے، اللہ کی عبادت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی آپ کے ذات کے ذریعے دل آزاری ہو سکتی ہے، تو خدا را رات کو عیاشی اڈوں میں گزارنے کے بجائے آپ مساجدوں میں گزاریں، مساجدوں میں آ جائیں، نوافلوں کا اہتمام کریں، ذکر الہی کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے گھر میں آپ جب عبادتیں کر رہے ہوں گے تو رحمتوں کا نزول دوبالا ہوگا، اور پھر سارا سال اللہ تبارک و تعالی ذکر الہی کی برکت سے جو ہے وہ برکتیں بھی نازل کر رہا ہوگا۔ اور بالخصوص کہ جن لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے لیے میں یہ سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی رسول فرماتے میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے، اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، اے کعبہ تیرا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن حضور رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری حرمت سے زیادہ حرمت اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی ہے۔ تو ایک مسلمان کی اتنی عزت ہو، ایک مسلمان کا اتنا مقام ہو، اس کے بعد آپ کے ذریعے اگر کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ ساری رات اس کے گھر کے باہر ناچ گانا کرتے رہے، نہ جانے کتنے بیمار لوگ ہوں گے، کتنے پریشان حال لوگ ہوں گے، اتنی بیماریوں پریشانیوں میں لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے اس رات کو ایک جانے وبال بنا دینا اور ان کے لیے ایک عذاب بنا دینا، تو یقین جانیں یہ ایک مسلمان کی دل آزاری ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرا عزیز دوستوں میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ تمام کے تمام اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو عبادت میں گزارنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔